الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. شام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اسحاق کر کو محفوظ فرمائے. اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ جو آیات بینات احادیث مبارکہ اور عبارات پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو مجھے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں کوشش یہ کرتا ہوں قرآن و حدیث کے وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جو عرف عام میں عموماً نہیں پیش کیے جاتے، اور وہ قرآن و حدیث کا حصہ بھی میرے مسلمانوں بھائیوں کے پاس پہنچنا ضروری ہے. آج ہم جس پر تفصیل سے بات کریں گے وہ ہے 29ویں پارے کی سورۃ القلم کے آیت نمبر 51. اور اگر میں اس کو دو لفظوں کے اندر سمیٹوں تو آج کا موضوع ہے نظر بد اور اس کا علاج، جس کو ایول آئی بھی کہا جاتا ہے انگلش میں. یہ ایک قدیم اور معروف اصطلاح ہے جس کا تعلق اس یقین سے ہے کہ کسی کی حاسدانہ نظر نقصان یا بدقسمتی کا باعث بن سکتی ہے. یہ نظر کسی بھی انسان کو جسمانی، ذہنی یا روحانی طور پر متاثر کر سکتی ہے، اور اس کے اثرات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پڑ سکتے ہیں، مرتب ہو سکتے ہیں. نظر بد لگنا برحق ہے اور ایک مسلمہ حقیقت ہے. اس کا واضح طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کہ 29ویں پارے کی سورۃ القلم کی 51 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا. ارشاد بانی تعالیٰ: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے. پیارے محبوب، یہ کافر تو ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظر بد لگا کر آپ کو گرا دیں گے. جب قرآن سنتے ہیں بغض، عداوت کی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں اور براہ حسد و عناد کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں. ہاں جی، وہ جو ہے نا جی جس کی گندی نظر ہو، گندی نظر ہم عام عرف عام میں گندی نظر اینی گھور گھور کے کہتے اوئی کیڈی سونی چیز ہے، کیڈا سونا بندہ ہے. ہاں جی، یہ اس کی گندی نظر جو ہے نا جی
تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سب سے پہلے گندی نظر کو ذکر فرمایا اپنے پاک کلام کے اندر۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1948 کے اندر ان کا وصال ہوا۔ اس آیہ مبارکہ کی شان میں وہ شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شورۂ آفاق تھے۔ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شورۂ آفاق تھے، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ دعویٰ کر کے کہتے تھے میں اس کو نظر لگا کے دکھاؤں، اس کو نظر لگاؤں، دعوے کے ساتھ کہتے تھے۔ اور جس چیز کو انہوں نے گندی نظر سے گزند پہنچانے کے ارادے سے دیکھا، وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو جاتی تھی، اتنی گندی نظر تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان ساری گندی نظر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اس وقت مانیں گے جب تم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نظر لگاؤ، اس کو نظر لگے تو ہم مانیں۔ حضرت جی ایمان سے بتائیے گا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کسی کا کچھ نقصان کیا؟ کسی کو تکلیف پہنچائی؟ حضور نے کسی کا نقصان نہیں کیا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نفرت کیوں کرتے تھے لوگ؟ آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم ارشاد فرماتے، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو۔ حضور جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتے تھے۔ یہ لوگ حضور سے دشمنی کرتے تھے۔ آج بھی جو اللہ والا ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو لے کے چلتا ہے، جو حضور کے اس نقش قدم پر چلتا ہے، دنیا آج بھی اس کو نہیں چھوڑتی۔ ان کا بس چلے تو ان کو شہید کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، حضور کے نقش قدم پر چلے۔ عثمان غنی حضور کے نقش قدم پر چلے، ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن آپ کے نقش قدم پر چلے، ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کو شہید کیا گیا۔ جو میرے نبی کا نائب بنتا چلا گیا، حضور کے راستے پہ چلتا چلا گیا، منافقین کو اور کفار کو سب سے زیادہ درد انہی سے ہوتا ہے۔ آج بھی آپ علاقے میں نکلیں اور پوچھیں کسی عالم دین کے بارے میں، ان کی گندی زبانیں نہیں روکیں گی۔ آپ کسی بھی مسجد کے محلے کے اندر چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں جی مولوی صاحب آپ کے کیسے ہیں؟ حالانکہ اس نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس کے پیسے نہیں کھائے، اس کی جگہ نہیں ماری، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کو ہزاروں لوگ اس کے خلاف بکواس کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا، یہ گولی مار دیں۔ کفار کا بس نہیں چلا، انہوں نے سارے نظر لگانے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ان کو نظر لگاؤ تو پھر ہم مانیں۔ میں قربان جاؤں سامعین ذویل احترام، وہ سارے نظر بد لگانے والے اکٹھے ہوئے اور گندی گندی نظروں سے حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن میں صدقے جاؤں، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں نا۔ نظر بد بھی لگنی ہے تو اللہ کے حکم سے لگنی ہے نا۔ محبوب ہوں، محبوب خدا ہوں، جن کی حفاظت اللہ وحدہ لا شریک کرنے والا ہو، وہ نظریں جو چیز کو دیکھتے بندے کو دیکھتے ہی مار دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، وہ نظریں جب حضور کی طرف پھریں، اللہ وحدہ لا شریک نے کسی نظر بد والے کا مکر اور فریب نہیں چلنے دیا۔ وہ دن رات حضور پر حملے کرتے رہتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک بھی دن رات اپنے محبوب کی حفاظت کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں حضرت جی، نظر بد لگنا برحق ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الطب باب عین الحق ہے اور 5740 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا نظر لگنا برحق ہے بھائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد کا اثر حق ہے، اس سے مال اور بدن پر اثر پڑتا ہے باذن اللہ۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ اور بچھو کے ڈنگ میں زہر رکھا ہے،
یوں ہی اس نے انسان کی نظر میں بھی اثر رکھا ہے، جس سے انسان بیمار یا چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ مرآت المناجی کے اندر 4432 نمبر حدیث پاک کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں۔ بھائی سانپ کو زہر کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بچھو کو زہر کس نے دیا؟ اسی طرح گندی نظر والے کی نظر میں بھی جو ہے وہ اللہ نے ہی طاقت رکھی۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا اس کے باعث کسی انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جانوروں وغیرہ اتنا شدید بیمار ہو سکتے ہیں کہ مجبوراً اسے ذبح کرنا پڑ جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا جی نے ارشاد فرمایا، ان العین لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، یقیناً نظر بد آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا بھلا سونا نوجوان، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک صحت والا آدمی، این گندی نظر لگی نہیں، بیمار ہویا نہیں، بیچارہ بیمار پڑتا 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 سیدھا قبر میں۔ اچھا بھلا جانور خوبصورت سونا جانور ہے نہیں، اس کو نظر لگی جناب، وہ جناب کرتے 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 اتنا شدید بیمار ہو گیا، کوئی علاج بھی نہیں چلا، اب مجبوراً اس کو ذبح کرنا پڑا ہے، وہ ہانڈی میں پہنچ گیا۔ یہ مسند شہاب کتاب الطب ان العین لا تدخل الرجل القبر کے اندر روایت موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، تاجدار رسالت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس، میری امت کے اکثر لوگ قضاء و قدر کے بعد مشیت الہی اور تقدیر کے مطابق اور موافق نظر بد کی وجہ سے موت کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ موت کی وجہ کے بعد جو سب سے زیادہ، اللہ کا امر تو ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ نظر بد کی وجہ سے مرتے ہیں۔ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت بندہ ٹھیک ہوتا ہے، رپورٹوں کے اندر کوئی بیماری نہیں آ رہی، انسان کے اوپر ظاہری کوئی علامات نہیں، کوئی زخم ہو پتہ لگے جی زخم خراب ہوا تو اس کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، کوئی اور تکلیف ہو نہیں، بھائی جسم بھی ٹھیک ہے، ظاہراً کوئی جو ہے وہ زخم بھی نہیں ہے، کوئی کینسر وینسر بھی نہیں ہے، رپورٹیں بھی ٹھیک آ رہی ہیں، بندہ پھر بھی بیمار ہے، پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف کے آثار ہیں۔ تو وہ معاملات کیا ہوتے ہیں؟ نہ جنات ہیں، نہ پریاں ہیں، نہ بھوت ہیں، نہ اس کے اوپر آسیب ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی شتونگڑے، نہ اس کے اوپر کوئی بیماری ہے، بندہ پھر بیمار کیسے ہو گیا، بندہ پھر کیسے موت کے منہ میں چلا گیا؟ تو میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، وہ گندی نظر والے کی نظر لگی ہے تو وہ وہاں تک پہنچ گیا۔ نظر بد صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جنات کو بھی لگتی ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے، جنات کو بھی نظر بد لگ جاتی ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریۃ فی وجہها صفعۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہا نظرۃ فاسترقوا لہا، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، اسے دم درود کیا کرو، دم درود کرو۔ بھائی جو لوگ دم درود کے مخالف ہیں ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا عمل دیکھنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ یہ طویل گنڈا کوئی چیز نہیں ہوتی، دم درود کوئی نہیں چیز ہے، مولویوں کو جو ہے وہ ٹکوسلے ہوتے ہیں۔ حضرت ہم آپ کو اپنی بات کرتے ہی نہیں، ہم آپ کو بات کرتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میری ایک ساتھی کے ساتھ یہاں پر بحث ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے امام کعبہ دلیل ہے، میں کہا جی میرے لیے محمد الرسول اللہ دلیل ہے، آپ کے لیے امام کعبہ ہوگا دلیل، میرے لیے نہیں ہے۔
میرے لیے دلیل میرے محبوب کریم کی ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمیں تو اس بات سے غرض ہے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. ہمیں اس سے غرض نہیں کون کیا کہتا ہے کون نہیں کہتا. میرے آقا جی نے حکم فرمایا دم درود کرو تو دم درود ہو رہا ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، یہ جو بچی ہے، بچی کو کوئی بیماری نہیں، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے. حضرت امام بغوی یہ 1122 عیسوی اب چل رہا ہے 2024، 1122 ہجری میں فوت ہوئے. یہ اس حدیث پاک کی شرح میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لفظ شفاعتن سے مراد وہ نظر ہے جو جنات سے لگتی ہے. جن بھی آپ کو نظر لگا سکتے ہیں، جو جنات سے لگے نظر وہ بھی لگ سکے. نظر بد کتنی بری چیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ تقدیر پر غالب آنے والی اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی. حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا میں جھاڑ پھونک کرواؤں، یعنی سادہ لفظوں میں دم درود کرواؤں، کو ہلا کروں کہ اس کی نظر دور ہو جائے؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا، نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ہاں دم کر لیا کرو، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے. آپ کا موت کا وقت لکھا ہوا ہے جی آج کے 10 سال کے بعد، لیکن وہ آپ کو آج ہی ختم کر دے گی. یہ بات کس نے کہی؟ یہ میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. سنن ترمذی شریف ابواب الطب باب ما جاء فی الرقیہ من العین کی روایت ہے جی 2186 نمبر پر. تقدیر پر کیا چیز غالب آ سکتی ہے؟ نظر بد. بولو کیا آ سکتی ہے؟ نظر بد. اللہ کی خیر. اب قرآن و حدیث سے یہ تو بات پتہ چل گئی نظر بد کتنی گندی ہوتی ہے. اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ لگتی ہی کیوں ہے؟ دیکھا نا جی، سردی لگتی ہے، اس کی لگنے کی وجہ سے بندے کو بخار ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے. بخار کے کئی اسباب ہیں، بیماری کے کئی اسباب ہیں. نظر بد لگتی ہی کیوں ہے؟ پہلی وجہ جو بنیادی وجہ بھی ہے وہ ہے حسد. حسد کرنے والا زندگی میں کبھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہے، نعمت ہے، یہ نہیں کہے گا ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، یہ نہیں کہے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ استعمال کرنا، یہ آپ کو اللہ ہنڈانا نصیب کرے، آپ کے لیے خیر و برکت والی اللہ فرمائے. نہ 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 نہ، اس کی تمنا ایک ہی ہوتی ہے کہ جناب یہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے. حاسد بندے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ دل میں کبھی محبت کسی کی نہیں رکھے گا. وہ یوں بھی تو کہہ سکتا ہے نا جی کسی کی نعمت کو دیکھ کے، یا اللہ جو تو نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی عطا کردہ چیز میں اس کو برکت عطا فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما. اس طرح کہہ سکتا ہے نا جی، لیکن نہیں، وہ کہے گا یا اللہ ہائے اندے کول نہ رہے تو مینوں مل جائے، زوال کا شکار ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا کہ ہم حاسد کے شر سے حفاظتی تدبیر کریں. نظر بد سے بچنے کا وہ طریقہ جو ہم اللہ نے ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جس کا دل کرے پڑھ لیا کرو، نہ دل کرے نہ پڑھو. البتہ میرے وظائف میں یہ روزانہ کی روٹین میں شامل ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے حاسد کے اس حسد سے، اس نظر بد سے، اس زوال نعمت سے بچنے کا ہمیں قرآنی نسخہ ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے سورج کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان جادوگر عورتوں کے شر سے جو گرہوں یعنی گانٹھوں پر پھونکتی ہیں، اور حسد والے کی نظر بد کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ یہ پڑھ لیا کرو، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھ لے گا۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں، اور اللہ کے واسطے غلط نہیں پڑھنا، فائدہ ہونے کے بجائے الٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں صحیح پڑھ سکتے تو پھر یہ سن لیا کرو، کوشش کرو کسی اچھے قاری صاحب کے پاس جا کے قرآن صحیح طریقے سے قرآن کے یہ حصے یاد کر لو اور پھر خود پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے، غلط نہیں پڑھنا، گناہ نہیں کمانا، اچھا کرتے کرتے بندہ الٹا گناہ۔ وہ ایک مقولہ بھی ہے نا جی، کھایا پیا کچھ بھی نہیں، گلاس توڑا باران نے، ہے جی، ہم نے کھایا پیا کچھ نہیں، نقصان کر کے آگے، الٹا پیسے دے کے آگے۔ قرآن پڑھنا ہے تو صحیح، جس سے ممکن ہو سکے میرا یہ آواز سورہ مبارکہ کی، اس کو روزانہ 2 سے 3 مرتبہ سن لو، نہ ہو سکے کسی بھی قاری صاحب کی تلاوت کروا لو، اس کو روزانہ چلا لو، اس کو سن لو، صحیح تلاوت سنو گے پھر بھی انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ قرآن سننے کی برکت سے بھی نظر سے محفوظ رکھے گا۔ سب سے پہلے کوشش کیا کرنی؟ خود پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کرنی خود پڑھو۔ خود سے نہیں پڑھ سکتے سیکھ لو، سیکھ بھی نہیں سکتے پھر سن لو۔ تیسرا اور آخری حال یہ ہے، پہلا پڑھنا، دوسرا سیکھنا، تیسرا سن لو، غلط نہیں کرنا۔ قرآن پاک کا یہ ایک خاصہ ہے، صحیح پڑھو گے تو ثواب ملے گا، غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا۔ گناہ نہیں کمانا، پہلے ہی ہمارے یہاں وہ کھاتے میں نیکیاں تھوڑی ہیں، ہے نہیں، تو کجا کے بندہ اپنی نیکیوں کو برباد کر لے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی بعض لوگ ایسے تنگ دل ہوتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی اور بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور ہم پیشہ افراد کو جب اچھی اور آسودہ حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خوشحال لوگوں کی نعمت اور آسودگی ان سے چھن جائے اور وہ چھن کر مجھے مل جائے۔ حسد کون کرتا ہے؟ رشتہ دار۔ سب سے آج جو میں نے دیکھا نا جی، آج سب سے زیادہ حسد بہن بھائی کرتے ہیں۔ آج کا دور سب سے زیادہ بہن بھائیوں کا۔ کوئی بھائی اگر آسودہ ہو گیا، مکان لے لیا، اچھی نوکری لگ گئی، ہے جی، یا گاڑی لے لی، اس طرح جو بھی کوئی اچھا اس نے سلسلہ کر لیا، تو سب سے زیادہ تکلیف بہن بھائیوں کو ہوتی۔ کل تک بھوکا مردہ سی تے آج جناب بڑی شوخیاں مار دے، دل میں یہ ہوتا ہے یا اللہ اس سے چھین لے مجھے دے دے۔ بھئی اگر کسی کو دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، کسی کو نہیں دیا تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہو، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا تعلق ہے؟ نہیں ہے جی۔ اللہ سونے نے تمہیں بھی دیا، اللہ سونے نے مجھے بھی دیا۔ میں آپ سے حسد کیوں کروں؟ آپ مجھ سے حسد کیوں کریں؟ ہاں البتہ اس کے جلنے کی وجہ سے اس بندے کو تو تکلیف ہوتی ہے، نظر بد زوال نعمت کا سبب تو بنتی ہے، پریشانی کا، بیماری کا سبب تو بنتی ہے۔ ہاں جی، جس بیماری سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآنی نسخہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفلق یہ پڑھ لیا کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، حاسد کی نیکیاں محسود کے پاس پہنچنا شروع ہو جاتی۔ حسد کرنے والا وہ صرف حسد نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی نیکیاں بھی اس شخص کو دے رہے ہیں جس کا دائمی فائدہ ہونے والا ہے۔ نعمت تو آج میرے بابو ہے ہمارے پاس، کل کو نہیں ہے۔ ہماری سب سے زیادہ کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے ہم اچھا مکان لیں جی، اچھی گاڑی لیں، اچھا کھانا پینا ہو۔ امیر آدمی سے پوچھو جو خاندانی امیر ہیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم برانڈ کے پیچھے مر گئے، ہاتھ میں آئی فون ہونا چاہیے، برانڈ کے پیچھے مر گئے، جوتے 50,000 کے ہونے چاہیے، 2 لاکھ کے جوتے ہونے چاہیے، 15 لاکھ کا سوٹ ہونا چاہیے۔ ہم مر گئے برانڈ۔ جو خاندانی امیر ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سادہ سے پھر رہے ہوتے۔ ان سے پوچھا جائے یار تمہارے پاس تو پیسہ سارا کچھ ہے تو تم، انہوں نے کہا یار ساری نکل گئی، کسران ساریاں نکل گئیں، اور شوخی کدی ماری ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس 50 کروڑ والی گاڑی بھی ہے،
لیکن اب ہمیں وہ 50 کروڑ والی گاڑی ہمیں مزہ نہیں دیتی، سادہ سی گاڑی میں بیٹھ، اب ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹھنے میں ہمیں کمفرٹیبل کہاں ہے، سکون کہاں ملتا ہے، کس گاڑی کی سیٹ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ بڑے آدمی ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہمارے پیچھے ہمارے ہی پڑ جاتے ہیں۔ بہن بھائی، پہلے پڑھتے تھے رشتہ دار، پہلے پڑھتے تھے رشتہ دار، اب جو ہے وہ پڑھتے ہیں اپنے گھر والے، اب پڑھتے ہیں بہن بھائی۔ اللہ تعالیٰ، ایک وجہ یہ ہو گئی حسد، نظر بد لگنی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اچھی چیز دیکھ کر اس کے لیے خیر و برکت کی دعا نہ کرنا۔ اس صورت میں جس شخص کی نظر لگتی ہے وہ چیز کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر اس کی خوب تعریف کرتا ہے لیکن تعریف کرتے وقت خیر و برکت کی دعا نہیں کرتا، جس سے اس کی اچھی نظر نہیں بلکہ نظر بد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھی نا چیز، اوئے یار کیڈا گلاس شاندار ہے یار، بڑا مہنگا لیا ہونا یار، بڑی یار بڑی گل ہے، بڑی گل۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ تجھے استعمال کرنا نصیب کرے، بارک اللہ فیکم، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر سے محفوظ فرمانا نا۔ یہ نہیں کہا بس لگ گئی نظر، بیڑا ہو گیا غرق، اب وہ اچھی نظر نہیں رہی، اب وہ بری نظر ہو گئی۔ اچھا جی، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین لتولع الرجل باذن اللہ حتی یسعد الحالقا ثم یتردى منہ، نظر بد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کو لگتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بلندی سے لے جاتی ہے، یعنی وہ پہلے آدمی بہت اچھا لگتا ہے پھر اسے اپنے زہریلے پن کی وجہ سے نیچے گرا دیتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر، یہ باب ہے ابی ذر غفاری کا، اور 21,360 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، بندے اٹھتا ہوا بندہ نیچے گرا دیتی۔ اللہ معاف کریں، میں ایک لطیفے کے طور پر آپ کو بات بتاؤں، اس کو سیریس نہیں لے لینا، لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھنا۔ وہ ایک لطیفہ میں نے پڑھا کہ ہر ملک کی الگ الگ جہنم تھی، کہ پاکستان والے اس میں رہیں گے، ہندوستان والے اس میں رہیں گے، افریقہ امریکہ، ہر ایک جہنم کے اوپر ایک ایک فرشتہ مقرر تھا کہ کوئی جہنمی جہنم سے باہر نہ آئے۔ پاکستان کی جہنم کے اوپر کوئی نہیں تھا۔ جہنمیوں نے احتجاج کر دیا کہ یا اللہ اس جہنم کے اوپر کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی فرشتہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں سے بھی کوئی باہر نہ نکلے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں پر رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہاں پر جو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نیچے والا ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ ادرائے مزاح تھا، اور حقیقت ہے اس طرح۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی کسی کو نہیں گراتا، اپنے ہی نشیمان پر بجلیاں گراتے، اپنے ہی کھانا خراب کرتے۔ یہ جو ہمارے گاڑیاں پکڑتے ہیں نا جی، جو ٹیکس پیڈ گاڑیاں نہیں ہوتی اور مہنگی گاڑیاں لے آتے ہیں اور ٹیکس ادا نہیں کرتے، وہ ایک محکمہ ہے، میرے ذہن سے اس وقت اس کا نام نہیں آ رہا ہے، ایکسائز کا محکمہ ہے کہ کون سا محکمہ ہے، وہ گاڑیاں پکڑتے ہیں۔ ان سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے اس گاڑی کا ٹیکس نہیں ادا ہوا ہوا؟ آپ کے پاس کون سی ایسی، بھائی آپ کے ملک کے اندر ایک گاڑی کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کے ریکارڈ میں ایک گاڑی کا ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی جنات تو ہے نہیں، ہمیں ان گاڑی والے کے رشتہ دار ہی بتاتے ہیں کہ اس بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور اس بندے نے ٹیکس ادا نہیں کیا ہوا۔ گاڑی سے زیادہ تو ٹیکس دینا پڑتا ہے، بھائی ₹1,00,000 کی گاڑی ہے تو ₹1,50,000 تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، پھر تم گاڑی استعمال، پھر جتنی مہنگی ہوتی جائے گی اتنا ٹیکس اس کا۔ اس نے کہا کوئی سب سے عجیب واقعہ سناؤ۔ کہا کہ سب سے عجیب ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی شکایت لگائی، میرے بیٹے کے پاس ایک گاڑی ہے جس کا ٹیکس ادا نہیں کیا ہوا۔ پہلے تو ہم کہتے تھے بہن بھائی حسد کرتے، رشتے دار حسد کرتے،
اب اماں جی بھی بیچ میں شامل ہوئی بیٹھی. پھر اماں جی سے بیٹے نے پوچھا کہ بیٹے نے پوچھا اماں جی سے, اماں جی آپ نے کیوں میری شکایت لگائی, کیوں محکمے والوں کو بتایا؟ تو اماں جی کہنے لگی بیٹا تیری آسانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی. اللہ اکبر. پہلے تو ہم سوچتے تھے صرف دوست یار احباب رشتہ دار بہن بھائی ہی صرف حسد کرتے ہیں, اب تو بابو کام اس سے بھی آگے جا چکا ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں. حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 1449 عیسوی, اب 2024 چل رہا ہے, 1449 عیسوی میں فوت ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ نظر کو جو چیز پسند ہو اسے بھی نظر بد لگ جاتی ہے, چاہے اس میں حسد کا کوئی عمل دخل نہ ہو. اگر نیک اور محبت رکھنے والا تب بھی نظر لگ جاتی ہے, اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جسے کوئی چیز بھلی لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز پسند آئے اس کے لیے برکت کی دعا کر دے, کہ خیر و برکت کی دعا کرنا گویا دم درود کے مترادف ہو جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا. حضرت نظر زدہ شخص کی پہچان اور علامات کیا ہیں؟ نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ جس بندے کو نظر بد لگ جائے اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات آپ سماعت فرما لیں. پہلی, ہر وقت اس بندے کے سر میں درد رہے گا. پہلی علامت کیا ہے؟ برین ہیمریج کوئی نہیں, دماغ کے اندر کوئی کیڑا نہیں, دماغ کے اندر کوئی گلٹی نہیں, دماغ کے اندر کینسر کوئی نہیں, دماغ اس کا بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی درد رہتا ہے, سر درد رہتا ہے ہر وقت. پہلا. دوسرا, اس کا چہرہ زرد ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی علامت سر درد کا ہونا, سبب کوئی نہیں. بی پی ہائی ہو گیا پھر ایک الگ بات, لیکن وہ بھی نہیں, بی پی بھی نارمل, شوگر بھی نارمل, طبیعت بھی نارمل, بیمار بھی کوئی نہیں, دماغ میں کوئی مرض بھی نہیں, پھر بھی سر میں درد ہے. چہرہ زرد ہونا شروع ہو گیا, پسینہ کثرت کے ساتھ آنا شروع ہو گیا, چل سردیاں رہی ہیں پھر بھی پسینہ آ رہا ہے. ڈکار اور جمائیوں کی کثرت, ہر وقت ڈکار آئے جا رہے, جمائیاں آئی جا رہی ہیں. نیند بھی پوری ہے, 8 گھنٹے نیند بھی پوری کر لی, پھر بھی جمائیاں آئی جا رہی ہیں, پھر بھی ڈکار آئے جا رہے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں فوراً ڈکار شروع ہو گیا, پانی پی رہے ہیں پھر ڈکار آ رہے ہیں. ہاتھوں اور پاؤں میں رطوبت ہونا, اکثر سوجن ہو جاتی ہے, ہاتھوں پیروں میں اکثر سوجن ہو جاتی ہے. ایسے کر کے دیکھیں نا تو وہ پیچھے ہٹائیں تو وہاں سے سفید ہو جاتا ہے. یہ خون نہیں ہوتا, سوج چڑھ گئی, ہاں جی پانی آ گیا, یہ اصل میں نظر بد ہے. پھر دل کی حرکت کا تیز ہونا, دل گھبرانا, دل کی حرکت کا تیز ہو جانا, اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, سب کچھ ہے, خیر صلاح ہے, بھوک بھی نہیں ہے, کمزوری بھی نہیں ہے, غربت بھی نہیں ہے, سب کچھ ہے, اللہ کا احسان ہے, لیکن پھر بھی دل غمگین ہے, ہر وقت غم زدہ ہی رہتا ہے بیچارہ, ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے. سینے میں تنگی محسوس ہونا, سینے میں تنگی محسوس ہونا, شدید غصہ آنا. والکاظمین الغیظ ایمی لوگ, کل یہاں پہ زور کے ٹائم ایک بندے نے وہ متھا لگایا صرف ایک مستحب عمل کے پیچھے, میرا دماغ چاٹ گیا. میں نے کہا یار مجھے صرف یہ بتا, یہ فرض ہے, واجب ہے, یہ شرط ہے, مجھے یہ بتا, جو اتنا جو تیرا دماغ گرم ہو گیا ہے یہ کیا ہے, کیا فرض ہے, واجب ہے, شرط ہے؟ اگر شرط مفقود ہو گئی تو ٹھیک ہے, نماز نہیں ہوئی. فرض نکل گیا تو نماز نہیں ہوئی, واجب نکل گیا تو ہم نے ناقص نماز پڑھ دی. او بابا نہ یہ فرض ہے, نہ یہ شرط ہے, نہ یہ واجب ہے. او خدا کے بندے, ایک مستحب عمل کے پیچھے تو نے شور مچا دیا. یہاں پہ مسجد کے اندر آ کے تو یہاں پر تباہی مچا رہے ہے, اپنے سارے اعمال برباد کر رہے ہیں. بیچارے ایویں غصہ آ رہا ہے, ایویں غصہ آ رہا ہے. وہ بیچارے یہ حسد کا شکار ہو چکے ہیں, وہ بیچارے نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں. کندھوں کے درمیان اور کمر کے نیچے درد ہونا. اکثر بوڑھا آدمی ہے نا جی, 70 سال 80 سال عمر ہے تو سمجھ میں آتی ہے, بوڑھا ہو گیا. نوجوان آدمی ہے, 35 40 سال عمر ہے, لیکن پھر بھی اس کی کمر میں درد ہے, نچلا حصہ اس کا درد کرتا رہتا ہے. وجہ نظر بد ہے. رات کے وقت نیند نہ آنا, رات کے وقت نیند نہ آنا, یہ بھی نظر بد کی وہ علامت ہے کہ دن کو سو رہا ہے, رات کو نیند ہی نہیں آ رہی. اگر لیٹ بھی رہا ہے, ادھر کروٹ مار ادھر کروٹ مار, لیکن اس کو نیند ہی نہیں آ رہی.
نیند آنے زور زبردستی کوشش کرتا ہے، 5-10 منٹ بعد پھر آنکھ کھول جاتی، آدھے گھنٹے بعد پھر آنکھ کھول جاتی، برباد ہوگی نیند۔ یہ بھی نظر بد کے علاوہ پیشاب کا بار بار آنا، شوگر کا مریض بھی نہیں ہے، شوگر کے مریض کی تو یہ ایک تکلیف ہے، لیکن وہ شوگر کا مریض بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار پیشاب جا رہا ہے، بار بار پیشاب جا رہا ہے، پانی بھی اتنا نہیں پی رہا کہ کثرت پانی کی کری ہے تو پھر پیشاب آ رہا ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بار بار تھوڑا سا پیشاب کیا پھر دوبارہ آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا، پھر زور آ گیا پیشاب کا اور پھر چلو جی، کوئی مرض بھی نہیں لاحق اس کو۔ یہ ساری علامات نظر بد کی علامات ہیں، یہ تمام کی تمام، اور میں کہتا ہوں شاید اس میں سے آج کوئی بچا ہوا ہو، ان علامات سے کوئی بچاؤ، نظر بد سے کوئی بچاؤ۔ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا، بارک اللہ فی کہنا، اللہ تعالیٰ تجھے نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے لیے خیر والا کرے، اللہ تجھے اس میں برکت عطا، یہ ہماری زبانوں سے ختم ہو گیا۔ اوے یار کیا بات ہے یار تیری، یار کمال کر دیتا، وہ کنے دی بیڑا گھر کوا پڑا سارا کچھ۔ جس شخص کو نظر لگی ہو کبھی تو یہ تمام علامات اس میں پائی جاتی ہیں، اور کبھی ان میں سے بعض پائی جاتی ہیں۔ یہ نظر لگنے کی قوت پر یا نظر لگانے والی کی کثرت پر منحصر ہے۔ ہاں جی، میں نے ابتدائے بیان میں یہ میں نے عرض کیا نا جی کہ وہ کفار بھی تھے حضور کے زمانے میں جو چیلنج کر کے کہتے تھے اس کو نظر لگاؤں، این کر کے تیز نظرہ نال ویکھنا تھے، او گئی چیز۔ اونٹ کو دیکھا اسی وقت دھڑم، جانور کو دیکھا اسی وقت ختم، بندے کو دیکھا اسی وقت ختم۔ انہوں نے مل کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کی کوشش کی، لیکن میرا سونا رب جس کا محافظ و کائنات میں کس کی جرت ہے اس کو نظر لگا جائے۔ ایک واحد ہستی ہیں واللہ یعصمک من الناس، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ لیا۔ پھر اب یہ تمام علامات ہوں یا ان میں سے کچھ علامات ہوں، نظر لگ جاتی ہے، اور ضروری ہے کہ متاثر شخص کا اگر ایسی علامات آ جائیں نا جی تو سب سے پہلے اپنے کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جا کے اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا ہے۔ سب سے پہلے میرے سر میں ہر وقت درد کیوں رہتی ہے، مجھے بار بار پیشاب کیوں آ رہا ہے، میری کمر میں درد کیوں ہے، مجھے شدید غصہ کیوں آتا ہے، میری نیند پوری کیوں نہیں آ رہی، میں ہر وقت غمگین کیوں رہتا ہوں، میرا ہر وقت سینہ تنگ کیوں رہتا ہے، ہاں جی، پسینہ کثرت سے کیوں آتا ہے، ڈکار جمائیاں کیوں آتی ہیں، چہرہ زرد کیوں پڑ رہا ہے، یہ میرے ہاتھ پاؤں کیوں سوج رہے ہیں، دل کی حرکت کیوں تیز ہو گئی ہے، ہاں جی، یہ تمام چیزوں کو سب سے پہلے آپ نے میڈیکل چیک اپ کروانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ساری رپورٹ کلین آ جائے تو اب اس بات کا کبھی تر امکان ہے، بلکہ یقیناً اب آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ کو نظر بد لگ چکی، اب اس کا علاج اور اس کے طریقے شروع ہوں گے۔ اب ہم قرآن و حدیث کے مطابق اس کا تدارک دیکھتے ہیں۔ نظر بد لگنے کے اسباب بیان ہو گئے، اس کے قرآن و حدیث سے مسائل بیان ہو گئے، اب اس سے بچنے کے طریقے میں عرض کروں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے آپ حکمران بن چکے تھے اور جب ملاقات کے ارادے سے گئے کنعان سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلی بات کیا کی؟ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، کیوں نظروں میں آ جاؤ گے۔ اتحاد بھی کسی فیملی کے اندر ہونا تو وہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی بھائی مل کے بیٹھا ہوا ہے نا، بھائی بھائی کے کمر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اب تو نظر نہیں آتا، ویسے اللہ سارے مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرمائے، اتفاق نصیب فرمائے، نظر کو نہیں آتا، لیکن اگر کسی بھائی میں کسی فیملی میں اتحاد ہو جائے تو وہ ان کو بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا خبردار ایک دروازے سے سارے نہ داخل ہونا، نظروں میں آ جاؤ گے، الگ الگ داخل ہونا، وہ تو ایک ہی باپ کے بیٹے نا۔ ارشاد باری رب وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے 67۔ بھئی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب بھی کوئی ایسی سلسلہ ہو اپنی قوت نہیں دکھانی، قوت دکھاؤ گے تو نظر بد لگنے کے کبھی تر امکان ہے۔
دوسرا، جادو ٹونے، نظر بد، جنات، آسیبی اثرات اور اس جیسے دیگر مسائل سے نجات کے لیے تعویذ بنانا، دم درود وغیرہ کرنا، یہ عین شریعت کے مطابق ہے. یہ عین شریعت کے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے نا تو یہ نہیں کہنا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو جھوٹ ہے. یہ ضرور کہیے اللہ و رسولہ عالم، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اب جو تعویذ اور گنڈے کو شرک کہتے ہیں ان کے لیے میں حوالے بھی عرض کر دیتا ہوں، اپنوں کے لیے اطمینان قلب کے لیے، اور شرک کا فتویٰ لگانے والوں کے لیے کہ آپ لوگ کس پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں. حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین وہ فرماتی ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امر ان یسترقی من العین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد کے توڑ کے لیے دم درود کرایا جائے. یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف کی کتاب الطب باب رقیۃ العین میں 5738 نمبر پر روایت موجود. اب جس نے کہا یہ کروانا شرک ہے تو ایمان سے بتانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور نبی سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ نبی سے بڑا اللہ کو جاننے والا ماننے والا کون ہے؟ نبی سے بڑا توحیدیہ کون ہے؟ نبی تو آیا ہی دنیا کے اندر اس لیے. تمہاری توحید تم اپنے پاس رکھو. کل یہاں پر بحث کے دوران ایک بندہ کہتا ہے امام کعبہ یہ کرتا ہے. امام کعبہ کو رکھو تم اپنے پاس، ہمیں تمہارا امام کعبہ نہیں چاہیے، ہمیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہیے، ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہیے. ہمارے لیے دلیل حضور کی ذات ہے، امام کعبہ کی ذات نہیں. سعودیہ میں آج کیا کیا ہو رہا ہے یار، سارے شیخ کر رہے ہیں، وہ بادشاہوں کی اولاد ہیں یار، نوابوں کی اولاد ہیں، اربوں روپے ان کے تم حالات زندگی دیکھو، تباہیاں مچا کے رکھی انہوں نے، فنا فلا کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے. آپ کہتے ہیں ہم ان کی پیروی کریں، ہم رسول اللہ کی پیروی کریں گے، ہم حضور کے حکام پر عمل کریں گے. رکھو آپ اپنے پاس شخصیات کو، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں. ہم بات عمل کریں گے رسول اللہ سے، ہم سے بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ بات کرو، چکڑے نہیں مارنی، اور اپنی زبان کو لگام دے کے رکھو. یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، تجھے نہیں پتا تیری جہالت کی وجہ سے تو نے کہاں پر جا کے وار کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم درود توڑنا ٹوٹکا کروانے کا اماں جی عائشہ کو حکم دیا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. نمبر 1، حکیم الامت مفتی احمد خانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ دم ممنوع ہے جس میں مشرکانہ الفاظ ہوں. قرآنی آیات اور احادیث کی دعاؤں سے دم درود جائز ہے، ان کی تاثیر برحق ہے. ایک مقام پر نا جی ہمارا وہ مناظرہ، مجھے وہ بڑے دن یاد آتے. اللہ اپنا مناظرے کے دوران نا جی وہ بندہ مننے ہی نہ کہ صلی ثواب ہوں ہے، وہ مننے ہی نہ. میرے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا تیری ماں زندہ ہے کہ مر گئی؟ انہوں نے کہا جی مر گیا. اس نے کہا تیری ماں دیا ہو، گالی کھڑی انہوں نے. تو مولوی جناب ویشی ہو گیا، مولوی ویشی ہو گیا، تینوں میں زندہ نہیں چھڑنا، تو میری ماں نو گال کھڑی. انہوں نے کہا تیری ماں تو مر گئی ہے. انہوں نے کہا مر گئی پھر بھی گال پہنچ گئی. بڑی گل ہے. انہیں کہا جی بڑی گل ہے، تیری مری ہوئی ماں نو گال پہنچ گئی، اللہ دا قرآن نہیں پہنچیا. عقل دی دیکھو نا جی ادھر ہی، بھائی گال تیری ماں نو پہنچ گئی ہے، جیڑی گندی چیز منحوس چیز غلیظ چیز وہ تیری ماں نو پہنچ گئی، تے اللہ دا قرآن نہیں پہنچیا، اس لیے ثواب نہیں پہنچیا. یہیں پر اسی بات پہ مناظرہ جیت گئے. او بابا اگر یہ چیزیں اثر نہ رکھتی، اللہ کے حبیب کبھی نہ کہتے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، باتھ روم جانے سے پہلے یہ پڑھ لیں، نکلنے کے بعد یہ کر لیں. ہاں جی یہ تمام کے تمام جتنے بھی ریمیڈیز ہیں یہ کس نے بتائیں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھایا کرتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا اپنے اور ان بیٹوں کو سکھایا کرتے جو سمجھدار ہوتے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود بھی پڑھتے اور جو بچے پڑھنے والے ہوتے ان کو بھی پڑھاتے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے ہوتے وہ لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ لٹکا دیتے. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، عمر کے بیٹے. انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا
پھر یہ عمل خود کیا، پھر بچوں کو سکھایا، جو بچے پڑھنے والے نہیں تھے ان کے گلے میں لٹکایا، اور اللہ آپ کی خیر کرے یہ سنن ابو داود کے اندر کتاب الطب کے اندر، اور اللہ آپ کی خیر کرے 3899 نمبر پر یہ روایت موجود۔ اب یہ عمل کون کر رہا ہے؟ صحابی رسول۔ یہ شرک ہے؟ جو مشرکانہ عمل کہتے ہیں اس نے سب سے پہلے کس پر فتویٰ لگایا؟ شرک کا رسول اللہ پر۔ دوسرا شرک کا فتویٰ صحابہ پر۔ واہ 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 مسلمان دیا بچیا، واہ کیا تیری مسلمانی ہے بھائی، ایک تو مسلمان ہے باقی کائنات دے ساری کافر معاذ اللہ۔ تیرے شرک کے فتوے میں رسول اللہ بھی آ گئے، تیرے شرک کے فتوے میں صحابہ بھی آ گئے، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو کوٹ گر لیے کتھوں آ گئی؟ حضرت جی اگر حضور اور حضور کے صحابہ ایمان والے عمل نہیں کریں گے، وہ ہمیں صحیح توحید اور اسلام نہیں سکھائیں گے، 14 صدیوں کے بعد تو کہاں سے آ گیا؟ Who are you؟ کون ہے تو؟ تیری ہستی کی؟ کل ایک بندہ کہنے لگا جی صحابہ جو کھڑے ہوتے تھے نا جی وہ مسلح کی وجہ سے کھڑے ہوتے، میں کہا اللہ دواستے خدا دواستے، ایڈی بڑی چبل نہ مار کہ علم بھی جانا جی روے، میں کیڑی بلا دے کول آ گیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک سے نکلتے تھے، مسلح کو دیکھ کر صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کر صحابہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ مسلح کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی عزت مسلح کی وجہ سے نہیں ہے۔ علم بھی روتا ہے میں کس بندے کے پاس آ گیا ہوں، آج ہر ایک اپنا دین لے کے پھر رہا ہے۔ اچھا جی پھر ایک اور حدیث اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رقیتی من العین والحمۃ والنملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور پھوڑے اور پھنسیوں سے بچنے اور ان کے علاج کے لیے دم درود کی مجھے اجازت عطا فرمائی۔ اگر شرک ہے، یہ صحیح مسلم شریف کتاب السلام کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اگر یہ شرک ہے تو فتویٰ کس پہ گیا؟ صحابہ کی، رسول اللہ پر۔ اس لیے جس بات کا علم نہ ہو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کسی صاحب علم سے اس کے بارے میں پوچھ لینا۔ سادہ لفظوں میں اگر نظر بد لگ جائے تو میرے سے بعد میں دم لے لینا، اب ٹائم زیادہ ہو گیا، میں آپ کو لکھ کے عرض کر دوں گا، یہ سنا کے عرض کر دوں گا، یاد کر سکو یاد کر لینا، نہ یاد کر سکو تو سن کے ہی اس سے برکت حاصل کر لینا، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو لکھوا کے گلے میں لگا لینا۔ اور عام جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے 2 صورتیں روزانہ صبح اٹھتے ہی اپنے اوپر دم کر لیا کرو، شام کو دم کر لیا کرو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں پڑھ کے دم کر لیا کرو اپنے اوپر، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہو گے، اور زندگی میں انشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہر شخص کو میری طرف سے اجازت ہے آپ پڑھیں، لیکن صحیح پڑھیں۔ قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا تو کسی قاری صاحب سے یہ 2 صورتیں سیکھ لیں، کیونکہ صحیح پڑھنے کا ثواب ملے گا، غلط پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ اس کو یاد کر لیں، نہیں یاد کر سکتے تو موبائل میں ریکارڈ کروا لیں، وہی سن کے اسے برکت حاصل کر لیا گا، وہ بھی نہیں کر سکتے تو گلے میں ڈلوا لو۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔